إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. آج ہماری کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 114 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم اپنی اس کلاس میں سورۃ الواقعہ کو جو ہے وہ پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سورت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الواقعہ یہ سورت مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. اور یہ سورت جو سورت واقعہ ہے، اس کے اندر اس کا نام واقعہ، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جیسے الحاقہ، القارعہ، الساعہ، وہ تمام نام جو ہیں قیامت کے نام ہیں، اور جس چیز کے زیادہ نام ہوتے ہیں وہ اس چیز کے بڑے ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اس کو واقعہ بھی بولا گیا ہے، اس کو القارعہ بھی بولا گیا ہے، اسے الحاقہ بھی بولا گیا ہے، اسے الساعہ بھی بولا گیا ہے، اسے یوم الدین بھی بولا گیا ہے، اسے یوم القیامہ بھی بولا گیا ہے. یہ تمام ناموں میں ایک نام الواقعہ بھی ہے کہ واقع ہونے والی، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ہر صورت میں جو یقینی بات ہے کہ یہ قیامت ہو کے رہنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس صورت کا آغاز کرتے ہیں. آغاز کرنے سے پہلے اس صورت کا نام کچھ لوگوں نے صورت غنا بھی رکھا ہوا ہے کہ یہ صورت جو ہے وہ غنا اور مالدار کرنے والی صورت ہے. اور اس کے بارے میں حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو لوگ اس کو یعنی مغرب کی نماز کے بعد پڑھتے رہیں انہیں کبھی فاقہ نہیں ہوتا. یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی صحیح روایت موجود نہیں ہے جو اس کی کوئی اس طرح کی فضیلت بیان کرتی ہو کہ صورت واقعہ پڑھنے سے فاقہ دور ہوتا ہے، ان سے محتاجگی نہیں ہوتی ہے، ان سے ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. اور اس کے بارے میں جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک روایت منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو صورت واقعہ یاد کرا دی ہے، لہذا انہیں کوئی فکر نہیں ان کی معاش کے بارے میں کہاں سے کھائیں گے کیونکہ وہ صورت واقعہ پڑھتے ہیں. تو یاد رکھ لیں کہ ایسا واقعہ صحیح احادیث کے اندر موجود نہیں ہے. لہذا یہ صورت واقعہ باقی صورتوں کی طرح ایک صورت ہے. اس کا روزی اور رزق کے لیے پڑھنے کا الگ سے حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے. اس کو بھی عام صورتوں کی طرح پڑھنے پہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اور اس کے مفہوم پہ عمل کرنے پہ جیسے باقی قرآن مجید کے بات اور مفہوم پہ ایمان لانے پہ اور عمل کرنے پہ اجر ہے، ویسے ہی اس میں ہے. الگ سے اس کی کوئی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. سورت کا آغاز کرتے ہیں سورت الواقعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی، یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی. واقعہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو رونما ہو جانا، کسی چیز کا وجود ہو جانا. یہ چیز واقع ہو چکی ہے اس لیے اس کا نام واقعہ بھی ہے. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی، وہ واقع ہونے والی یعنی قیامت. لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے کے لیے کوئی جھوٹ نہیں ہے. وہ قیامت جو ہے وہ خافضۃ رافعہ، خافضۃ نیچے کرنے والی، رافعۃ بلند کرنے والی. اس کے دو معنی کیے گئے. ایک معنی تو یہ ہے کہ قیامت جب واقع ہو جائے گی تو کچھ لوگوں کو قیامت والے دن کچھ لوگ جو ہے وہ نیچے ذلیل ہو جائیں گے، اور کچھ لوگوں کو بلند کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. کچھ جنتی ہو جائیں گے اور کچھ جو ہے وہ جہنمی ہوں گے. یہ عزت دینے والی، بلند کرنے والی اور نیچا کرنے والی یہ قیامت ہوگی. ایک معنی یہ. دوسرا معنی یہ ہے خافضۃ الرافعہ کا مطلب ہے کہ یہ جب قیامت واقع ہو جائے گی تو دنیا کا جو نظام ہے یہ درہم برہم ہو جائے گا، اوپر نیچے ہو جائے گا.
یعنی اس طرح نہیں رہے گا، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح ہو جائیں گے، زمین جو ہے وہ برابر کر دی جائے گی، ستارے سورج اور چاند جو ہے وہ جو ہے بے نور ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پہ بولا گیا ہے خافضۃ رافعہ۔ بہرحال یہ صفت قیامت ہے اور قیامت کے صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ آگے فرمایا اذا رجت الارض رجا، جب زمین جو ہے وہ اس پہ جو ہے زلزلے سے ہلا دی جائے گی۔ رجا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ہلا دینا، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، ہلانا یعنی اس پہ زلزلہ برپا کر دیا جائے گا۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فکانت ہباء منبثا، تو پھر یہ پہاڑ ہو جائیں گے ہباء، ایک پروگندہ غبار، جیسے کوئی مٹی کا غبار اڑتا ہوا، اس طرح کر کے پہاڑ جو ہے وہ ذرے ہو کر مٹی کے وہ گرد و غبار کی طرح جو ہے وہ اڑ رہے ہوں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس وقت تم 3 قسموں میں ہو جاؤ گے، 3 قسم کے لوگ ہو جاؤ گے، 3 جماعتوں میں ہو جائے گی۔ یہاں ازواج جماعت کے معنی میں ہے کہ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو 3 جوڑوں میں، 3 یعنی جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، جن میں سے ایک جماعت ہوگی فَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، جس میں سے ایک جماعت ہوگی داہنے ہاتھ والی۔ کیا ہے یہ دائیں ہاتھ والے، جن کا آگے بتایا جاتا ہے؟ یہ جو میمنہ ہے، کیونکہ نامہ اعمال جن کو دائیں ہاتھ میں مل جائے گا وہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ وہ کامیاب ہیں، اور جن کو یہ نامہ اعمال یعنی جس میں اعمال لکھے ہوں گے وہ کتاب، وہ لکھت ان کو لیفٹ ہینڈ میں بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ نشانی ہوگی کہ اب وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اس کو جو ہے شمال بولا جاتا ہے اور اس کو یمین بولا جاتا ہے، دائیں ہاتھ کو یمین اور بائیں ہاتھ کو جو ہے وہ شمال بولا جاتا ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ، فرمایا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ اچھے ہیں، یعنی ما اصحاب المیمنہ کتنے ہی بہتر ہوں گے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے ان کا بھی جو ہے وہ کیا حال ہوگا۔ یہ ہے 2 جماعتیں۔ ان 2 جماعتوں میں ایک تیسری جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الگ سے ذکر کیا، یعنی ایک تو پتہ ہے نیک لوگ، ایک برے لوگ، اور ایک تیسری جماعت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے خاص طور پہ ایسے لوگ، فرمایا والسابقون السابقون، اور پہلے سبقت لے جانے والے۔ اچھا، یہ عربی زبان میں محاورہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی انسان کہتا ہے نا یار تو ہی ہے نا، لیکن وہ ہے اصل انسان، تم تو ہو نا میرے دوست، لیکن وہ جو ہے نا وہ میرے لیے خاص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا والسابقون السابقون، جو آگے سبقت لینے والے، بڑھ جانے والے ہیں، وہ آگے بڑھنے والے ہی اصل ہوں گے۔ اب یہاں پہ 3 جماعتیں، نیک لوگوں کی جماعت، برے لوگوں کی جماعت، اور ان میں سے ایک الگ جماعت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور وہ ہے سبقت لینے والے، بڑھنے والے، دوڑنے والے نیک کاموں کی طرف۔ ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک المقربون، وہ لوگ ہیں جنہیں ہمیں قریب کیا ہوا ہے، جو جنہیں نزدیکی اور قرب حاصل ہے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، ثلۃ من الاولین، بہت سے لوگ ہوں گے پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین، اور بعد والے لوگوں میں سے وہ تھوڑے سے ہوں گے۔ اب یہ جو آغاز ہوا ہے کلام کا، یعنی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا کہ قیامت آنے والی ہے، اور قیامت کے اندر لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، ایک نیک لوگ ہوں گے، ایک برے لوگ ہوں گے، اور ایک سبقت لینے والے ہوں گے۔ وہ سبقت لینے والے ہوں گے۔ اب کلام کا آغاز جو تشریح آگے کی جا رہی ہے اس میں اول ذکر ہے مقربون کا یا سابقون کا، کہ یہ جو ہے سابقون مقربون ہوں گے، پہلے لوگوں میں سے زیادہ اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔ اب پہلوں میں سے کون سے مراد ہیں؟ ایک تو معنی یہ ہے کہ پہلی امتوں میں سے زیادہ ہوں گے، وہ اس معنی میں کہ اس پہلی امتوں کا دور بہت لمبا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک بڑا لمبا زمانہ ہے۔ اس کثرت تعداد کی وجہ سے ان میں وہ لوگ زیادہ ہوں گے، اور بعد والے یعنی اس امت کے اندر سے وہ مقربین تھوڑے سے ہوں گے۔ لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ اور بہت سے دوسرے مفسرین ترجیح ایک دوسرے معنی کو دیتا ہیں، اور وہ معنی یہ ہے کہ پہلے لوگوں میں سے مراد، یعنی یہ آیت ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، ان کا تعلق امت محمدیہ سے ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر جو پہلے لوگ ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے ہیں، وہ ان میں سے سابقون زیادہ ہوں گے، اور بعد میں آنے والے دوروں میں جیسے ہم ہیں، ہمارے بعد قیامت تک ہے، تو ان کے اندر جو ہے وہ سابقون جو ہے وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔
کہ یہ سابقون کا تعلق آگے بڑھنے والے خاص لوگ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو اہمیت اور مقام حاصل ہے، جتنا ان کا مرتبہ ہے، اور پھر ان میں سے بھی جو لوگ سبقت لینے والے ہیں ان کو بھی اس دور میں سابقون الاولون بولا جاتا تھا۔ تو فرمایا یہ لوگ پہلے لوگوں میں سے زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے کم ہوں گے، علی سرر موضونہ، ایسے تختوں پہ جو ہے وہ انہیں بٹھایا جائے گا جو سونے کے تاروں سے جو ہے وہ بنے ہوئے ہوں گے، متکین علیہا متقابلین، اس میں ٹیک لگا کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطوفون علیہم ولدان مخلدون، ان پر جو ہے وہ چھوٹے بچے جو ہیں یعنی جو بڑے خوبصورت ہوں گے وہ ان کے اوپر گھوم پھر رہے ہوں گے، مخلدون جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے یعنی جو کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، اور وہ بچے بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، وہ بِأَكْوَاب جو کوب کہتے ہیں یہ کپ کو، اور اباریق کہتے ہیں کپوں کے پیچھے والی بیک چیز جس کو ہم جگ کہہ دیتے ہیں، یا جس کو ہم کیتلی کہہ دیتے ہیں، یا جس کو ہم تھرمس کہتے ہیں، تھرمس میں سے، یا کوئی بڑی بوتل کہہ دیتے ہیں، اس میں سے ہم ڈالتے ہیں آگے گلاس کے اندر یا آگے کپ کے اندر پھر پیا جاتا ہے۔ آج کل بھی جس کو ہم جگ بولتے ہیں عربی میں اس کو ابریق بولا جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ ابریق اور اباریق اور گلاس اور اس کے بعد جگ جو ہے وہ لے کے گھوم رہے ہوں گے، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور معین کے بھرے ہوئے جام ہوگے، معین ایک شراب کی قسم ہوگی جو بھرے ہوئے یہاں پہ گھوم رہے ہوں گے وہ بچے، اور وہ ایسی معین ہوگی کہ لا یصدعونہا، اس کے پینے سے کوئی سر درد نہیں ہوگا، ولا ينزفون، اور نہ ہی اس کے پینے سے جو ہے عقل میں کوئی فطور آئے گا، دماغ میں یا عقل میں، جیسے آج کل دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز پی جاتی ہے تو دماغ میں جو ہے وہ فطور آ جاتا ہے اور دماغ اور سر درد ہوتی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا جنت میں۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ایسے جو ہے وہ میوے ہوں گے جو وہ چاہیں گے، وَلَحْمِ الطَّيْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو وہ خواہش کریں گے، وَحُورٌ عِین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونَ، ایسے موتیوں کی طرح، المکنون جنہیں چھپا کے رکھا ہوا ہو، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا اس کا جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ اور پھر وہاں جنت میں لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہاں جنت میں دنیا کی طرح کوئی شور غل، کوئی وہاں پہ جو ہے وہ برا سننا یا کوئی گناہ کی بات، کچھ ایسا نہیں ہوگا، الا قیلا سلاما سلاما، وہاں پہ تو ہر طرف سے سلام اور سلام کہا جائے گا، فرشتے سب کو سلام سلام کہہ رہے ہوں گے۔ یہ ہے وہ پہلا گروہ جو سابقون کا ہوگا۔ دوسرا گروہ ہے وہ اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، دوسرا گروہ ہے دائیں ہاتھ والے۔ کیا یہ اچھے ہوں گے یہ دائیں ہاتھ والے؟ ما اصحاب الیمین، یہ کیا ہوں گے؟ فی صدر مخضود، بغیر کانٹوں والی بیری کے درخت ہوں گے، جو یہ دنیا کی بیری کی طرح نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں آسمانوں کے اوپر بھی سدرۃ المنتہا ہے، وہ بھی وہاں پر بھی ایک بیری کا درخت ہے، تو وہ بغیر کسی کانٹے والی بیری کے درخت ہوں گے۔ وَطَلْعٍ مَنْضُودٍ، اور فرمایا تہ بتہ لگے ہوئے یہ کیلے ہوں گے۔ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور لمبے سائے ہوں گے۔ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، اور بہتے ہوئے پانی ہوں گے۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت سارے پھل ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ ختم ہونے والے ہوں گے، جو کبھی بھی یعنی جن کے بارے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی کہ اب یہ فلاں پھل کا موسم نہیں ہے، اب یہ موسم فلاں کا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے ان کے فرش ہوں گے، یعنی بڑے بڑے جو ہے وہ ان کے گھر ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء، جو ان کی بیویاں ہیں ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ بنائے ہوئے ہوں گے۔ فجعلناہن ابکارا، ہم انہیں جو ہے وہ اب کنواریاں جو ہے ان کے لیے بنائیں گے۔ عرباً اترابا، عرباً کا معنی وہ محبت کرنے والی ہوں گی، اتراباً ان کے ہم عمر ہوں گی۔ لاصحاب الیمین، یہ دائنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ اور یہ دائنے والے ہاتھ والے کتنے ہوں گے؟ ثلۃ من الاولین، پہلے لوگوں سے بھی بہت سے لوگ ہوں گے۔ وثلۃ من الآخرین، اور بعد والوں میں سے بھی بہت سارے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے دوسرا گروہ۔ اور تیسرا گروہ وہ اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے۔ اور کیا ہیں بائیں ہاتھ والے؟ کیسا حال ان کا ہوگا؟ فی سموم وحمیم، گرم ہواؤں میں، گرم پانیوں میں۔ وظل من یحموم، اور آگ کی تپش کی وجہ سے جو ایک لپٹیں اٹھتی ہیں
ان کے جو گرم سائے ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ انہیں ملیں گے، لا بارد ولا کریم، نہ ہی اس میں کوئی ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی اس میں ان کے لیے جو ہے وہ کوئی راحت اور آرام ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، فرمایا انہم کانوا، یہ لوگ اس سے پہلے جو ہے بڑے ہی راحت و آرام میں دنیا میں رہتے تھے، مترفین، دنیا کے اندر ان کو بڑا راحت و آرام تھا۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وَكَانُوا، اور یہ تھے، يُصِرُّونَ، اصرار کرتے، لگاتار کرتے، لگے ہی رہتے، عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، بڑے بڑے گناہوں پہ کبھی نہیں رکتے تھے، اصرار لگے رہتے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ کہا کرتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہا کرتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بھی ہماری سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو ہم کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اب آباؤنا الاولون، ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے، تو کہاں ہیں وہ؟ قل، بتا دیجئے، قل ان الاولین والآخرین، پہلے اور بعد والے سارے کے سارے لوگوں کو جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، لمجموعون، جمع کیا جائے گا، الی میقات یوم معلوم، ایک معلوم مخصوص دن میں جو ہے ان سب کو جو ہے وہ جمع کیا جائے گا، جو متعین دن ہے، مقرر دن ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر فرمایا اے لوگو جو ضالون ہو، گمراہ ہو، جھٹلانے والے ہو، تمہارا کیا انجام ہونا ہے؟ لآکلون من شجر من زقوم، لآکلون، البتہ یہ کھانے والے ہوں گے، کیا کھانا ملے گا؟ زقوم کے درخت سے۔ اچھا، زقوم کا درخت کیا ہے؟ جسے تھور کا درخت بولا جاتا ہے، یعنی ایک کڑوا درخت ہوتا ہے۔ ویسے جو اردو ڈکشنری ہے اس کے اندر زقوم کا ایک معنی کیا گیا ہے، جو کہ کچھ لوگوں سے اس سے کچھ وہم لگا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ریڈ کلر کا ایک پھل سا ہوتا ہے جس کو ہم سٹرابری کہتے ہیں، لوگ کھاتے بھی ہیں اس کو۔ اب یہ جو سٹرابری لفظ ہے یہ انگلش کا ہے۔ اچھا جی، اس پھل کا جو اردو ڈکشنری میں نام لکھا ہوا ہے وہ زقوم لکھا ہوا ہے، اور کچھ لوگ اس کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو سٹرابری ہے یہ تو جہنم کا پھل ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو زقوم جہنم کا درخت ہے وہ اور ہے، وہ بہت کڑوا۔ اکثر ترجمہ کرنے والوں نے اس کو تھور کا درخت لکھا ہوا ہے۔ اب تھور بولتے ہیں جس کو ہم پنجابی میں، یا تمبا بھی بولتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی درخت ہے جو بہت کڑوا ہوگا، لیکن بہرحال جو ڈکشنری میں زقوم لکھا ہوا ہے، اس موجودہ پھل جس کو ہم انگلش میں سٹرابری کہتے ہیں، جو ریڈ کلر کا ہوتا ہے، اس کو تو یہ وہ والا زقوم نہیں ہے جو جہنم کا درخت۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور کچھ علماء کو سنا ہوا ہے، وہ اپنے کسی بیانات میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ سٹرابری، یہ زقوم ہے، لوگوں اس سے بچو، یہ جہنم کا درخت ہے، فلاں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جو ہے وہ ہمارے کم علمی ہے، یا ہم اس کو جو ہے وہ اردو کے نام کا کہیں میچ ہو جانا کہہ دیں کہ یہ جی وہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ لآکلون من شجر من زقوم، جہنمی جو ہے وہ اس درخت سے جو ہے وہ کھائیں گے، فمالئون منها البطون، اسی سے وہ اپنے پیٹوں کو بھریں گے، جو انتہائی کڑوا قسم کا ہوگا۔ فشاربون علیہ من الحمیم، گرم کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ پئیں گے۔ فشاربون شرب الہیم، اور پھر جب اس پانی کو پئیں گے تو ایسے پئیں گے جیسے اونٹ پانی پیتا ہے، یعنی پیتے جائیں گے، گرم ہوگا، منہ جڑ رہے ہوں گے، لیکن پیتے جائیں گے اور پھر بھی پیاس نہیں بجھے گی۔ اور کہا جائے گا ھذا نزلہم یوم الدین، آج قیامت کے دن یہ ہے تمہاری مہمانی، اس لیے کہ دنیا میں تم نافرمانیاں کرتے رہے۔ نحن خلقناکم، وہ لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، کیوں نہیں مانتے ہو، کیوں نہیں سچ مانتے ہو؟ افرأیتم ما تمنون، کیا تم جانتے ہو، ما تمنون، کہ جو تمہارے اندر سے وہ قطرہ اور منی نکلتا ہے اس کو کس نے تمہارے اندر بنایا ہے؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس منی کے قطرے سے جو ہم انسان کو بناتے ہیں کیا تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں جو بچہ بنتا ہے اس کو کون بنانے والا ہے؟ نحن قدرنا بینکم الموت، فرمایا ہم نے تمہارے درمیان جو ہے وہ موت کو لکھا ہے، متعین کیا ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم سے آگے بڑھنے والا کوئی نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مسبوق کر دے اور وہ سابق ہو جائے، ہم سے آگے بڑھ جائے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہم کر سکتے ہیں علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہیں جو ہے وہ بدل دیں، وننشئکم فی ما لا تعلمون، اور ہمیں تمہیں کسی ایسی مخلوق میں بنا دیں جسے تم نہیں جانتے ہو،
تمہیں مسخ کر دیں اور تمہاری شکلیں بدل کے کچھ اور کر دیں، تو فرمایا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، وہ لوگوں یہ پہلا پیدا ہونا، جب تم اس کو جانتے ہو کہ یہ کس نے بنایا تمہیں، ابھی جو تمہیں بنایا ہے اس پہلی خلقت میں کس نے تمہیں بنایا ہے، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، کیوں نہیں نصیحت پکڑتے ہو؟ ذرا غور سے دیکھو، افرأیتم ما تحرثون، کیا تم یعنی اپنے کھیتوں میں اگاتے ہو جو تم یہ کرتے ہو، کیا تم اسے جو ہے وہ بوتے ہو؟ تحرثون کا معنی زمین کے اندر پودے لگانا، بونا، گندم لگانا، چاول لگانا، اس کو حرث بولا جاتا ہے کہ یہ جو تم اسے بوتے ہو، اس کا آگے کیا ہوتا ہے؟ انتم تزرعون ام نحن الزارعون، کیا اس زراعت کو آگے ہم پورا کرتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ انتم، کیا تم اسے بڑھاتے ہو یا ہم اسے بڑھانے والے ہیں؟ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلنا حطاما، ہم اس کو ریزہ ریزہ، ذرہ ذرہ کر دیں، فظلتم تفکہون، اور پھر جب ہم اس کو جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دیں، اس کے بارے میں تم ایسے ہی سوچتے حیرت میں پڑے رہ جاؤ گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اور پھر کہو گے انا لمغرمون۔ جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی محنت سے جا کے جو ہے وہ اپنی کھیتی میں جو ہے وہ بیج ڈالتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر ان کی کھیتی تباہ ہو جائے، کوئی آفت آ جائے، تو وہ تو مغرمون بن جاتے ہیں۔ اصل میں غرامہ کہتے ہیں چٹی دینا، تاوان دینا، جیسے نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ بچائے، کسی کو انسان کوئی اٹھا لیتا ہے اور اٹھانے کے بعد جا کے اس سے مطالبہ کرتا ہے تاوان کا، اتنے لاکھ دے دو، اتنے کروڑ دے دو، تب ہم آپ کے بچے کو چھوڑیں گے، وگرنہ ہم اس بچے کو، اس بڑے کو مار دیں گے، تو اس کو عربی میں غرامہ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح جو یہ ہمارے لیے ٹکٹ ایشو ہوتے ہیں نا، روڈ پہ جو فائن ہو جاتا ہے، عربی میں اس کو بھی غرامہ بولتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو تمہاری ساری کھیتی کو تباہ کر دیں، اور پھر تم یہی کہو گے انا لمغرمون، اوہو ہم تو بڑے ہی غرامہ میں جو ہے وہ پڑ گئے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، ایک ویسے ضمناً بات آ گئی ہے تو میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں، دونوں برابر ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ رشوت لینے والا تو چلو جہنم میں جا رہا، دینے والا کیوں جا رہا ہے؟ ایک ایسا کام جس میں دونوں کا فائدہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اور دونوں اس میں جو ہے وہ لین دین کر کے، ڈیل کر کے ایک کام کر رہے ہوں، تو یہ دونوں کے اوپر گناہ ہے۔ لیکن اگر ایک انسان دینا نہیں چاہتا ہے اور دوسرا انسان اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اس سے رشوت لیتا ہے، مثلا جیسے آج کل ہمارے پاک و ہند میں جو بھی ہمارے بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ جہاں آدمی کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اس کا وہ جائز کام ہوتا ہے، ناجائز نہیں ہوتا، جائز کام ہوتا ہے، اس کو اپنا جائز کام کرانے کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں۔ مثلا کسی کو اپنا لائسنس بنانا ہے، کسی کو اپنا آئی ڈی کارڈ بنانا ہے، کسی کو اپنا پاسپورٹ بنانا، اگرچہ اب یہ سسٹم بہتر ہو گیا لیکن میں مثال دے رہا ہوں، اس طرح کے اور بہت سارے۔ تو جو سمجھدار ہوتے ہیں چلو وہ تو گئے کہیں آن لائن اپلائی کر دیا، لیکن کچھ ایسے لوگ اب بھی ہیں جن کو بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا، اور بھیڑیے بن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو جا کے جو ہے وہ پکڑتے ہیں، بھیڑیے کی طرح ان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دو، ہم آپ کا یہ کام کرا دیں گے۔ اب یہاں پہ جو انسان اپنا جائز کام کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ جو دیتا ہے اس کو غریمہ بولا جاتا ہے، اس کو رشوت یا راشی نہیں بولا جائے گا۔ اور یہ انسان، مثلا ایک انسان نے مکان اپنا خرید لیا ہے، ایک نے اپنا مکان بیچ دیا ہے، اب یہ جو ہے جائز کام ہے، لیکن آپ اپنا مکان اس دوسرے کے نام پہ ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ جو مافیا درمیان میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہے گا میں اتنی رشوت لوں گا، وہ اتنی رشوت لوں گا۔ جو 1,00,000 روپے کا مکان ہوگا وہ بیچنے اور لینے والا اس کو 10,000 کا شو کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے خرچوں سے بچ جائیں، اور وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں درمیان میں، وہ شروع سے لے کے اینڈ تک ہر ایک بندہ جو ہے وہ پیسے کھانے والا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو لوگ بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں یہاں کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہم تو یہ کام ہی نہیں کریں گے، ہم کیوں رشوت دیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بچنا چاہیے، لیکن جس کو غرامہ بولا جاتا ہے اور رشوت بولا جاتا ہے، جو راشی
اور مغرم ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ اب یہاں چونکہ لفظ مغرمون آ گیا تھا نا، تو اس سے میں بتا رہا ہوں، مغرمون وہ ہوتا ہے کہ جس سے مجبوری سے، اس کا کام جائز ہے، مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور فائدہ اٹھا کر اس سے پیسہ لے رہے ہیں، غرامہ ہے، سوری رشوت نہیں ہے۔ رشوت یہ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آج کل دنیا میں بڑا چلتا ہے، کچھ لوگ بینک سے لون لینا چاہتے ہیں، لون لینا ان کی مجبوری نہیں ہے، لیکن یہاں پہ فراڈ کرنے کے لیے وہ بینک کے مینیجر سے مل جاتے ہیں، بینک کے مینیجر سے ڈیل ہو جاتی ہے کہ ہم اتنا جو ہے وہ لون لیتے ہیں، تم یہ کرو، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، اور دونوں مل کر پھر ایک جو ہے وہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ اور ایسے بہت سارے کیس آتے ہیں، لوگ آ کے پوچھتے ہیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور اس طرح کی چیزیں بڑی ہوتی ہیں کہ دونوں مل کر ایک ڈیل کر کے اور وہ برا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے الراشی والمرتشی، کلاہما فی النار۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنا جائز کام کرانے کے لیے مجبور ہو رہا ہے، ہمارے دوست تھے وہ اس معاملے میں بہت زیادہ سخت تھے، ان کے سارے کام پڑے رہے، انہوں نے گاڑی لی، وہ ان کے نام نہ لگ سکی، گھر لیا، وہ ان کے نام نہ لگ سکا، جہاں جاتے انہیں بتایا جاتا ہے اتنا دینا پڑے گا، کہتے ہیں میں دوں گا نہیں، یہ میں نہیں دوں گا، وہ نہیں دوں گا۔ تو میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں ایک وضاحت کے لیے، جس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس سے پیسہ لیا جائے اور وہ پیسہ لیا جائے جو اس کے اوپر بنتا نہیں ہے، اس کو غرامہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو غرامہ ہے اس کا لینے والا مجرم ہے، دینے والا مجرم نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ضمناً مسئلہ آ گیا جس کی وضاحت کر دی۔ بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے لوگوں، اگر یہ جو تم کھیتی اگاتے ہو، اگر ہم اسے سارے کے سارے کو ریزہ ریزہ کر دیں تو جو تم نے خرچہ کیا ہوا ہے، جو کچھ کیا وہ کہاں سے ہوگا؟ پھر تو تم کہہ اٹھو گے ہائے ہم تو مغرمون بن گئے، ہمارے اوپر تو وہ چیز پڑ گئی جو کہ ہم نہیں دینا چاہتے تھے، نہیں لگانا چاہتے تھے۔ تو فرمایا وہ کہیں گے انا لمغرمون بل نحن محرومون، بلکہ اصل یہ ہے کہ ہمیں اس سے محروم کر دیا گیا ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم جانتے ہو اس پانی کو جسے تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اس کو نازل کیا ہے بادلوں سے یا اوپر آسمان سے، یا ہم اسے نازل کرنے والے؟ کس نے آسمان سے، کس نے اوپر سے جو ہے وہ پانی اس کو نازل کیا ہے؟ اگر ہم اس پانی کو روک لیں، زمین کے اندر کا پانی اتر جائے، سمندروں کو خشک کر دیں، تو کیا تم کر سکتے ہو؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم اس پانی کو کڑوا کر دیں جو پینے کے لائق ہی نہ ہو، فلولا تشکرون، وہ لوگوں کیوں نہیں شکر کرتے؟ تو اگر ہم کر دیں تو تم کیا کر سکتے ہو؟ فلولا تشکرون، کیوں نہیں شکر کرتے ہو؟ اچھا افرأیتم النار التی تورون، اچھا یہ آگ جس کو تم چلا کے ہو، جس سے تم اپنی چیزیں گرم کرتے ہو، انتم انشأتم شجرتها، کیا اس کا درخت تم نے بنایا ہے؟ یعنی اس کو عموماً اس وقت لکڑی کا ایندھن چلا کے جلایا جاتا تھا، یا خاص قسم کے دو درخت ہوتے تھے، ان کی ٹہنیوں کو یوں مارا جاتا تھا تو آگ نکلتی تھی، تم نے بنایا ہے؟ ام نحن المنشئون، یا ہم نے بنایا ہے؟ اس نے بنایا؟ ذرا غور کر لو، یہ پانی، یہ آگ۔ اب ان مثالوں پہ ذرا غور کیجئے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاشرے میں جو انسانی طبقے میں جو سب سے چھوٹا لیول کا دماغی طبقہ ہونا، اس کو سامنے رکھ کے مثالیں دیتا ہے۔ اب دیکھیں کھیتی کا، پانی کا، آگ کا، بڑی بڑی چیزیں۔ زمین کے اندر کیا ہے کس تم جانتے ہو؟ اس زمین کے اندر تمہارے لیے جو ہے وہ اتنے پٹرولیم اور یہ نکلے گا، اور یہ جواہر اور یہ اور فلاں، ان کی مثالیں نہیں دی، بلکہ مثالیں وہ دیں جسے ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے۔ انتم انشأتم شجرتها، کیا اس درخت کو تم نے بنایا ہے یا ہم نے بنایا ہے؟ ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، فرمایا نحن جعلناها تذکرة، ہم نے اس سب کچھ کو بنایا ہے تذکرة، ایک نصیحت کی چیزیں، ومتاعا للمقوین، اور مسافروں کے لیے متاعا فائدے کی چیزیں، للمقوین مسافر ہیں، انسان دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، فرمایا تھا کہ اے انسان دنیا میں اس طرح رہ کر چلا جا جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا راستہ گزرنے والا کوئی ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ سب چیزیں ہم نے بنائی ہیں، متاعن فائدے ہیں، للمقوین ایسے لوگوں کے لیے جو مسافر ہوتے ہیں۔ صحرا کے اندر داخل ہونے والا جو مسافر ہوتا ہے، خالی یا جنگلوں میں جانے والا، فلاں کرنے والا، اس کو مقوین بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، کہاں دوڑے جا رہے ہو؟
فسبح بسم ربک العظیم، بس اپنے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہے جو عظیم عظمت والا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے ستاروں کے مواقع کی۔ یہاں پہ ایک لفظ سمجھ لیجئے، نجوم کا معنی، نجوم نجم کی جمع ہے، اور نجم ستارے کو بولتے ہیں۔ ایک تو ستارے جو آسمان کے ہیں ان کو بھی نجم بولا جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو ہم باریاں لگاتے ہیں، آج تیری باری، آج میری باری، کل کو یہ کام تو نے کرنا ہے، کل کو میرا کام کرنا ہے، تو اس پر بھی نجوم بولا جاتا ہے۔ دوسرا کوئی چیز ہمیں دی جائے یہ بانٹنے کے لیے کہ یہ چیز بانٹ دو، یہ تقسیم کر دو، تو ہم حصے بنا لیتے ہیں، یہ حصہ اتنا بن گیا، اتنا بن گیا، اتنا بن گیا۔ وہ جو ڈھیریاں ہوتی ہیں الگ الگ، وہ بھی جو ہے نجم ہوتے ہیں، ان کو جمع منجمن بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے یہ منجمن ہو کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، یک بار نازل نہیں ہوا۔ اس لیے اس آیت میں جو لفظ نجوم آیا ہے، اس سے ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی یہ سپارے، یہ جز، یہ احزاب، یہ صورتوں کا مجموعہ، یہ آیات کے مجموعے، شروع میں قرآن مجید جب لکھا جاتا تھا تو اس کے اوپر حتیٰ کہ نقطے بھی نہیں تھے، زبر زیریں بھی، نقطوں کے بغیر۔ اب سوچیں کہ بھائی نقطوں کے بغیر کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں پڑھا جاتا تھا، ایسا ممکن ہے۔ با تا اور فلاں کے نقطے نہ ہو تو کیا پتا کہ تا ہے یہ با ہے، لیکن پتہ چل جاتا تھا مہارت سے، ایسے پتہ چل جاتا تھا کہ نقطوں کے بغیر۔ اس کے بعد نقطے لگیں، زبر زیریں، فتحہ ضمہ، حرکات لگیں۔ پھر لوگوں کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ تھے، قرآن مجید کو 7 حصوں میں تقسیم کرتے تھے اور ہفتے میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ یہ صحابہ سے ہے، کوئی سنت نہیں ہے، لیکن صحابہ کا عمل ایسا تھا، جو کہ قرآن مجید کی 7 منزلیں بنی ہوئی ہیں۔ پورے قرآن مجید کی 7 منزلیں بنائی ہوئی ہیں۔ آج اتنا پڑھ لیا، کل کو اتنا پڑھ لیا، کل کو اتنا پڑھ لیا، اور پورے قرآن مجید کو 7 حصوں میں تقسیم کر کے اسے جو ہے وہ صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اس کو اور آسانی کے لیے، صورتیں تو تھی، 114 صورتیں تو ہیں، پھر ان کو آسانی کے لیے 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ پھر ان پاروں کے علاوہ عربی میں احزاب بولتے ہیں، حزب بولتے ہیں، ایک مجموعہ، ایک سپارے میں 2 حزب ہوتے ہیں۔ اب یہ سپارے ہمارا سپارے، پا پے جو ہے یہ پاک و ہند کی زبان میں ہے، عربی زبان میں حزب یا احزاب ہوتا ہے۔ وہ جو حزب ہیں یا یہ سپارے، پھر ان کو اور تقسیم کر دیا گیا آسانی کے لیے کہ یہ 1 رکوع ہے، یہ 2 رکوع ہیں، تاکہ پتہ چل جائے یہاں آ کے ہم رکوع میں جا سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک مشہور ہو گئے۔ تو اب یہاں پہ قرآن مجید کو منجمن بنا دیا، یعنی اس کی قسطیں۔ جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قسطوں پہ لینا جائز ہے، ناجائز ہے، فلاں ہے۔ جائز ناجائز کی بات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں یہاں بتانا چاہتا ہوں اس کو جب ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے برابر کے حصوں میں، تو اس کو بھی ایک حصے کو نجم بولا جاتا ہے، تمام حصے کو منجمن بولا جاتا ہے، اور اس کی جمع نجوم ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فلا اقسم بمواقع النجوم، اگرچہ اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ستارے، ان کے گرنے کی جگہ جو ہے وہ ستارے کے جو مواقع ہیں، جہاں پہ وہ ستارہ ٹھہرتا ہے، اس کی قسم ہے۔ اس سے ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے مواقع بولے ہیں، موقع بول جاتا ہے ایک خاص سٹاپ اور جگہ کو۔ تو ہر ایک ستارے کا ایک موقع ہے، ٹھکانہ ہے، جس پہ وہ ستارہ کھڑا ہوا ہے، جس پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے، یہ ہے اس ستارے کا جو ہے، یا جہاں پہ ستارہ جا کے لگتا ہے وہاں پہ اس جگہ کو مواقع بولا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک، یعنی یہ معنی بھی کیا گیا ہے، اور دوسرا وہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید کے حصص ہیں، قرآن مجید کے حصے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے ان کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانو تو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، بے شک یہ اللہ کا قرآن ہے جو عزت والا ہے۔ اب یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جو نجوم ہے، اس سے قرآن مجید کے حصص، قرآن مجید کے جو ہے وہ منزلیں اور اس کے سپارے وہ مراد ہیں۔
یہ اس کی دلیل اشارہ اس بات کا ہے کہ اللہ نے فرمایا انہ لقرآن کریم، پھر کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، یہ قرآن مجید، یہ قرآن کریم کتاب مکنون میں ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ مکنون کہتے ہیں چھپی ہوئی کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو مگر پاکیزہ، تنزیل من رب العالمین، نازل کردہ ہے یہ رب العالمین کی طرف سے۔ یہاں پہ ان آیات پہ ایک مسئلہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، انہ لقسم اللہ تعالیٰ عظیم، اور اللہ نے فرمایا کہ 77 آیت میں انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم عزت والا قرآن ہے، اور یہ قرآن کتاب مکنون میں ہے۔ یہاں پہ کوئی شک نہیں، اتفاق ہے کہ کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک لوح محفوظ ہے۔ ویسے لوح کا معنی ہوتا ہے ایک بڑا سا بورڈ جس کو ہم لکھتے ہیں لوحہ، یہ جو ہم راستے پہ جاتے ہیں اور بورڈ لگے ہوتے ہیں تو اس کو بھی لوحتن بولا جاتا ہے عربی میں۔ اللہ کے پاس جو لوح محفوظ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے اس طرح کے دنیا کے بورڈ ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ ما کان و ما یکون، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اور تحریر ہے۔ اور وہ جو لوح محفوظ ہے اسے کتاب مکنون کہا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید اس لوح محفوظ سے کے اندر ہے اور اس لوح محفوظ سے اس کو لیا گیا ہے۔ اگلی آیت 79 آیت میں اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو ہو الا المطہر، مگر پاک، مطہرون پاک ہونے والے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ آیت عموماً قرآن مجید کے جو یعنی اس کی جلد ہوتی ہے وہاں پہ لکھا جاتا ہے، اور اس آیت کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے، ٹچ کرنے کے لیے پاک ہونا اور باوضو ہونا ضروری ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نہیں چھوتے اس کو مگر پاک لوگ۔ یہاں پہ سب سے پہلے تو دیکھیے یہ ہو ضمیر جو لا یمسہ ہے، اس کو پیچھے کون سی چیز مراد ہے؟ عربی زبان میں ایک رول اور قانون چلتا ہے گرامر میں کہ جو ضمیر پرونون ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے قریب والی چیز کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اگر قریب والی چیز ممکن نہ ہو تو تب بعید کی طرف لایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ قریب کتاب مکنون ہے اور بعید قرآن کریم ہے، تو سب سے پہلے ہو ضمیر سے مراد لیا جائے گا کتاب مکنون۔ اگر کتاب مکنون پہ معنی اس کا صحیح نہیں بنتا تو تب ہم قرآن کریم پہ جائیں گے، جبکہ ہو ضمیر کا مرجع کتاب مکنون پہ صحیح بن رہا ہے کہ یہ قرآن کریم اس کتاب مکنون لوح محفوظ میں ہے، اور اس لوح محفوظ کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاک لوگ، اور وہ پاکیز اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو یہ معنی اصل اس کا معنی ہے۔ اس آیت کا قرآن مجید کے چھونے اور نہ چھونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، حیرانگی کی بات بعض دفعہ ایک عجیب سی بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنا ہاتھ نہیں ٹچ کریں گے، لیکن اگر آپ کوئی کپڑا یا گلوز اپنے ہاتھوں پہ چڑھا لیتے ہیں، کوئی چیز ایسی، تو اس کے ذریعے قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ بھائی کیا مطلب ہے کہ انسان کی چمڑی میں کوئی ناپاکی ہوتی ہے؟ اگر انسان کا وہ انگلی ناپاک ہے تو انسان اسی سے کھانا بھی تو کھا لیتا ہے۔ اگر اس کا ہاتھ ناپاک سمجھا جائے تو اس سے وہ کھانا کیسے کھاتا ہے؟ یہ جو وضو کرنا ہے، کیا وضو کے بغیر انسان ناپاک ہوتا ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا تو آہستہ سے میں کھسک گیا، نکل گیا اور گیا اور غسل کر کے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ تھوڑی دیر پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ جب میں آیا تو پوچھا ابو ہریرہ کدھر چلے گئے تھے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہانے کی ضرورت تھی تو میں نہانے چلا گیا، میں نے نہ پسند کیا کہ آپ کے ساتھ میں اس حالت میں چلوں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو۔ اب صلی اللہ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ ان المؤمن لا ینجس، کہ اے ابو ہریرہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا۔ انسان مومن جو ہے وہ کبھی نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا۔ وہ جو نہانے کی ضرورت ہے یا وضو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو معنوی یعنی عبادت کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ بغیر وضو کے، بغیر نہانے کے آپ یہ
کام نہیں کر سکتے ہیں. وہ جو نہانا یا وضو کرنا ہوتا ہے اس کو معنوی نجاست کہا جاتا ہے. اصل میں وہ نجاست ہوتی نہیں ہے لیکن وہ ایک عبادت ہے, اس کو پورا کر کے پھر نماز پڑھنی ہے. لیکن یہ کہنا کہ وضو کے بغیر انسان ناپاک ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, اس سے آگے بڑھ کے ایک اور بات سن لیجیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ کہا انما المشرکون نجس, مشرک نجس ہے. اس کا کیا مطلب کہ اگر آپ کا ہاتھ, میرا ہاتھ کسی مشرک کے ہاتھ کے ساتھ یوں ٹچ ہو گیا تو میرا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا. چاہے میرا ہاتھ گیلا ہے اور میں نے اپنے گیلے ہاتھ سے کسی مشرک کو ہاتھ لگا دیا تو میرا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں, فزیکل ناپاک نہیں ہوگا. وہ جو مشرک کو نجس کہا گیا ہے اس کی معنوی نجاست ہے, اس کے عقیدے کی نجاست ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی دعوت قبول کی ہے. کسی کافروں سے اگر کھانا, ان کا ہاتھوں سے پکا ہوا کھانا اگر کھایا جائے تو کیا اس میں ان کی ناپاکی نہیں لگی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کی, کھانا کھایا ہے, ان سے لین دین کیا ہے کھانے کی چیزیں. اگر ان کی کھانے کی چیزوں کو ہاتھ لگ گیا تو پھر تو ساری چیزیں ناپاک ہوتی, لیکن ایسا نہیں ہے. تو یاد رکھ لیں, مومن مرد اور عورت کبھی ناپاک نہیں ہوتے. نسائی کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ ناولنی حسیرہ, کہ یہ جو چٹائی ہے جیسے آپ کہہ لیں جائے نماز ہے, یہ مسجد میں پڑا ہوا ہے, مجھے اٹھا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتے تھے. فرمایا مجھے اٹھا دیجیے. حضرت عائشہ نے کہا کہ میں تو حائضہ ہوں, مجھے تو مخصوص ایام اور مینسز ہوئے ہوئے ہیں, میں کیسے جا کے اس کو اٹھا کے لاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدیک, تیرا حیض جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے, جاؤ جا کے ناولنی حسیرہ, وہ مجھے اٹھا کے دے. حضرت عائشہ مسجد سے وہ چٹائی اٹھا کے, وہ چادر, وہ چٹائی جس کو وہ حسیرہ ویسے بولتے ہیں نیچے بچھانے والے, جائے نماز ہو یا کوئی چٹائی ہو یا کوئی بھی چیز ہو, وہ اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں لاتی ہے. اس کا کیا مطلب, وہ تو ناپاک تھیں, انہوں نے مسجد میں کیسے چلی گئیں, ہاتھ کیسے لگا لیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے باوضو رہے. جیسے ایک ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے تقوی اور ایک ہوتا ہے فتویٰ. تقوی یہ کہ آپ ہر حال میں باوضو رہیں, بلکہ اگر اس میدان میں جاتے ہیں تو پھر صرف قرآن مجید کو چھونا نہیں بلکہ اور چیزیں بھی پھر باوضو ہو کے کرنی پڑیں گی. وہ حدیث ہم نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے, قضاء حاجت کے لیے بیٹھے, پیچھے سے ایک آدمی گزرا اور اس نے کہہ دیا السلام علیکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت پہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے فارغ ہوئے اور جلدی اٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ دیوار تھی اس کے ساتھ یوں مارا اور تیمم کیا اور اس کو جواب دیا وعلیکم السلام. اب کیا سلام کرنے کے لیے بھی لفظ السلام علیکم کہنے کے لیے بھی جو ہے وہ وضو کی ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے تیمم کر کے جواب دیا. پھر فرمایا کہ کرہت ان اذکر اللہ علی غیر طہارت, میں نے ناپسند کیا کہ بغیر وضو یا بغیر طہارت کے میں اللہ کا ذکر کروں. یہ ایک تقوی ہے جبکہ لازم نہیں ہے. دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ڈائریکٹ نماز پڑھ لی. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو یعنی وضو نے کیا, معذرت کوئی ایک اور عمل تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو میں الفاظ بولنا چاہتا ہوں, انما امرت بالوضوء, کہ مجھے وضو کا اس وقت حکم دیا گیا ہے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں. تو عبادات میں نماز یا اکثر علماء کے نزدیک طواف جو بیت اللہ کا کرنا ہے اس کے لیے وضو شرط ہے, نماز اور طواف کے لیے, لیکن باقی چیزوں کے لیے تو نہیں لازم کیا گیا. اس لیے قرآن مجید کا ادب احترام اپنی جگہ پہ ہے کہ اسے باوضو ہو کر پڑھنا چاہیے, لیکن ایسا کوئی تصور نہیں ہے تو کہ آپ ہاتھ سے تو ٹچ نہیں کر سکتے آیت کو, الفاظ کو, لیکن اوپر کوئی گلوز چڑھا کے کپڑے سے ہاتھ لگا سکتے ہیں. یہ کہاں سے آ گیا؟ تو وہ کپڑا ہاتھ پہننے سے پھر انسان جو ہے وہ طہارت, اس کی ناپاکی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. بھائی کپڑا بھی تو پاک ہے, ہاتھ بھی تو پاک ہے, کیا ناپاکی ہاتھ کے جلد میں آ گئی اور کپڑے میں نہیں ہے؟ اگر کپڑا پاک ہے تو انگلی بھی پاک ہے, اسی انگلی سے میں کھانا بھی کھا لیتا ہوں, جبکہ کپڑا ڈبو کے منہ میں نہیں ڈالوں گا.
اس لیے سمجھنا چاہیے کہ لا یمسہ الا المطہرون کی آیت سورۃ واقعہ کی 79 نمبر آیت، اس کا قرآن مجید کو چھونے اور نہ چھونے سے تعلق نہیں ہے، یہ آیت لوح محفوظ کے بارے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں منع کیا گیا ہو۔ اب یہاں پہ ممانت یعنی چھونے سے روکنا یہ ایک نئی چیز ہے، اس کو جو ہے وہ حرام ناجائز کیا جا رہا ہے اور اس کو عبادت بنایا جا رہا ہے، تو اس کی دلیل چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں لازم کیا گیا قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو ہونا چاہیے، آیتوں کے اوپر انگلی نہیں لگا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ کیسے تھا؟ کتاب کی شکل میں تھا؟ نہیں، چمڑے پہ لکھا ہوا تھا، کپڑے پہ لکھا ہوا تھا، پتھر پہ لکھا ہوا تھا، لکڑی کے تختوں پہ لکھا ہوا تھا۔ وہ لکڑی کے تختے، وہ پتھر، وہ چمڑے، وہ کپڑے، ان کے چھونے کے اوپر تو کہیں پابندی نہیں تھی کہ بغیر وضو کے آپ وہ پتھر کو نہیں اٹھا سکتے ہو، بغیر وضو کے اس کو چمڑے کو نہیں ہاتھ لگا سکتے، ایسا کچھ نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اس لیے ہمیں شیطان نے اللہ کے اس قرآن سے روکنے کے لیے ایک سازش ہے کہ جی قرآن مجید کو چھونے کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اس آیت کو سمجھیں، اور اللہ کے لیے بہت سی عورتیں ہوتی ہیں جنہوں نے کلاس لینی ہوتی ہے، اب مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو اب ہم قرآن مجید کو کیسے پکڑ کے پڑھیں، یہ سب چیزیں ہمیں ایک شیطان نے اللہ کے کاموں سے دور رہنے کے لیے ہمارے دماغوں میں ڈالی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس بات کو سرسری سی اور معمولی سی سمجھتے ہو؟ مدہنون یعنی چھوٹا سا سمجھتے ہو۔ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم اپنی ڈیوٹی یہ سمجھتے ہو کہ تم نے اس کو جھٹلانا ہے۔ رزقکم مطلب تمہارا رزق یعنی تمہارا کمانا، تمہارا کاروبار، یہی سمجھتے ہو کہ ہم نے اس کو جھٹلاتا رہتا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پتہ چلے گا نا جب روح حلق میں جا کے رک جائے گی۔ بلغت الحلقوم، انسان کی روح نکل کے جب گلے میں آ کے پھنسے گی نا، پتہ چلے گا۔ وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوگے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس وقت انسان کے قریب ہوتے ہیں اور تم نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، فرمایا کہ اگر تم غیر مدینین ہوتے یعنی کسی کے کنٹرول میں نہ ہوتے، تم سمجھتے ہو کہ ہمارے اوپر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، ہم تو مرضی جو چاہیں، تو ترجعونہا، اس روح کو واپس کر کے دکھاؤ، ان کنتم صادقون، اگر تم سچے ہو۔ جب روح گلے میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے اور تم سمجھتے ہو نا کہ ہم بڑے پاور ہیں، تو جاؤ اس کو واپس کر کے دکھاؤ۔ ہاں فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، جو انسان مقربین سے ہوتا ہے، ان لوگوں سے ہوتا ہے جو اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، تو اس کا انجام کیا آتا ہو؟ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، اسے راحت ہے، اس کے لیے غذائیں ہیں، آرام ہے اور نعمتوں والی جنت ہے، وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔ وَإِمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، وہ جو مقربین سابقون ہے، تو پھر اس کے لیے بھی جنت ہے، اور اگر اصحاب الیمین سے ہے تو تب بھی ان پہ سلامتی ہو۔ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو تب بھی اس پہ سلامتی ہے اصحاب یمین والوں کے لیے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اور اگر جھٹلانے والوں میں سے ہوا، مکذبین الضالین جو گمراہ ہیں، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو گرم پانی سے مہمانی ہوگی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں داخلہ ہوگا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، لوگوں یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ یقیناً سچی بات ہے، یقیناً حق بات ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اپنے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہے جو رب تیرا عظیم اور عظمت والا ہے۔ یہاں کہ صورت واقعہ پوری ہوتی ہے۔ صورت واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے سابقون، اور ایک ہے اصحاب الیمین، اور ایک ہے اصحاب الشمال۔ اور اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو بھی 2 حصوں میں بنایا ہے، ایک جو ہے نا ذرا ایگزیکٹو لوگ ہیں، وی آئی پی، وی آئی پی، یعنی وی آئی پی لوگ ہیں، اور ایک لوگ ہیں جو ٹھیک ہیں تو وہ بھی اچھے، لیکن وہ اس آگے والے جو ہے نا جو ٹرپل وی آئی پی جو ہے نا ویری 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 امپورٹنٹ جو ہے، اس میں سے تھوڑا سے باہر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان سابقون میں بنا دے جو اللہ کے قریبی سے قریبی لوگ ہیں، اللہ ہمارا حشر ان میں کر دے، اور اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اب اگر ان دونوں میں سے نہ ہوئے تو پھر جو ہے وہ کوئی حال نہیں ہے، پھر جو ہے اصحاب الشمال میں سے ہوں گے، اور پھر کوئی اچھا انجام نہیں ہوگا۔
یہ ہے اس صورت کا مین موضوع اور مین سبجیکٹ سورۃ الواقعہ کا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اگلی صورت ہے سورۃ حدید۔ یہ جو سورۃ حدید ہے، حدید کا معنی ہے لوہا، یہ جو دھات ہے لوہا جسے گاڑیاں بنتی ہیں، جہازوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کون سی مصنوعات ہیں جس کے اندر لوہا نہیں استعمال ہو رہا؟ کون سی مصنوعات ہے؟ تو وہ حدید ایک بہت بڑی ایجاد ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے، جس کو انسان مختلف شکلوں میں ڈھال کے، مختلف شیپ دے کے اپنی چیزیں بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرح نسبت دی ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ چونکہ اس صورت میں اس کا ذکر موجود ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ حدید کے ساتھ کہا گیا ہے۔ اور یہ صورت مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں، اور مدنی صورتوں کی آیات ذرا آسان ہوتی ہیں، مفہوم جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی احکام اور ڈیٹیل کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سورۃ حدید ایسی ہے کہ جس کے الفاظ مدنی صورتوں کی طرح کے ہیں، لیکن مفہوم اس کا مکی صورتوں کی طرح کا ہے، لیکن یہ ہے مدنی صورت، اور یہ پہلی صورت ہے اس سلسلے کی سبح یسبح سبح یسبح کا ایک سلسلہ ہے صورتوں کا، جو سورۃ حدید سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ تغابن تک جاتا ہے۔ یہ تمام یسبح تسبیح سے جو ہے سین با ہا ان کا روٹ ورڈ ہے، ان کے ہر پہلے لفظ میں وہ پایا جاتا ہے۔ یہ صورت بھی ان صورتوں کا ایک حصہ ہے۔ سورت کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ سبح للہ، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، ما فی السماوات، جو کوئی آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کوئی زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے پاس ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو ہماری عقل میں آ سکتی ہے یا ہماری عقل میں نہیں آ سکتی۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ اللہ وہ اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، اور وہی باطن ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یاد رکھ لیں کہ ان کی کوئی مثال، ان کی کوئی تعویل، ان کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی۔ اللہ اول اور آخر ہے، شروع سے ہے، ہمیشہ تک ہے، ظاہر اور باطن ہے، ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی وہی ہے۔ یہاں سے کچھ لوگوں کا غلط نظریے کی جو دلیل بناتے ہیں، جو حلولی لوگ اپنے عقیدہ حلول کی اس سے دلیل بناتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا ایک نظریہ ہے کہ اللہ کی ذات الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات یہ دنیا کی، کائنات کی جو چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری مل جائیں تو اللہ بنتا ہے۔ کہتے ہیں نعوذ باللہ، میں بھی اللہ ہوں، تم بھی اللہ ہے، یہ درخت بھی اللہ ہے، یہ پہاڑ بھی اللہ ہے، یہ گاڑی، سب چیزیں مل کر جو مجموعہ ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ هو الظاہر والباطن، ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے، جبکہ دلیل اس کی صحیح نہیں بنتی۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے کی دعاؤں میں ذکر کی ہے، اور اس کا ایک ایسا فائدہ ہمیں بتایا ہے کہ اللہ ہمارے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم جاہل لوگوں کے وظیفوں کو، جہالت والے لوگوں کے وظیفوں کو تو آگے سے آگے پھیلا دیں گے۔ کوئی جاہل اٹھ کے کہہ دیتا ہے اس کو اتنی 1000 دفعہ پڑھو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور لوگ اس کو پھیلانے پہ پھر لگ جاتے ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جو نبی کی احادیث ہے، جو نبی کی احادیث میں وظیفے بتائے گئے، اس پہ کوئی غور و فکر نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بنا دو جس سے ہمارے قرضے ادا ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو قرضے اتارنے کا ایک وظیفہ بتایا تھا کہ رات کو سونے کے وقت یہ دعا پڑھ لیا کر، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والانجیل والفرقان فالق الحب والنوى اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر
فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے آ کے شکایت کی تھی کہ میرے پہ قرضے بہت ہیں، فرمایا سونے سے پہلے اس کو دعا کو پڑھ لیا کرو، اللہ تیرے قرضے اتار دے گا۔ ہمارے افسوس ہے کہ ہمیں جو ہے وہ باقی لوگوں کے وظیفوں کا بڑا یاد رہتے ہیں، فلاں وظیفہ ہے، فلاں نے بتایا ہے، فلاں نے بتایا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بتایا ہوا ایک وظیفہ ہے قرضوں کی ادائیگی کے لیے، جس میں یہ جو ہے دعا سکھائی گئی ہے۔ اور اس دعا کے اندر جو میں جس مقصد کے لیے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اول، آخر، ظاہر، باطن کی تفسیر موجود ہے۔ فرمایا انت الاول، تو پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اینڈ سب تو ہی ہے، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے، وانت الظاہر، اور تو ہی اوپر ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں ہے، اور وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو ہی جو ہے وہ نیچے ہے اور تجھ سے نیچے کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو کہ سکھائی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو جو ہے وہ سکھائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ روایت مسلم میں موجود ہے۔ اور یہاں سے میں پتہ چل گیا کہ اول، آخر، ظاہر، باطن کا معنی کیا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتا ہے زمین کے اندر کیا کچھ جاتا ہے اور کیا کچھ نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے، اور وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں اوپر جاتا ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آسمان سے رزق آتا ہے، آسمان کی طرف انسان کے اعمال جاتے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اس معیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ، قبضے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ عرش پہ ہے۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم CCTV کیمرے لگا لیتے ہیں تو ہم آدمی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جہاں بھی کھڑا ہوا ہم اس کے پاس دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال نہیں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ وہاں ہوتے ہوئے ہر چیز پہ پوری طرح دیکھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے معیت کا معنی ہے۔ باقی اللہ کی ذات عرش پہ ہے۔ یہ جو عموماً کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں، یہ الفاظ درست نہیں ہے۔ ہم کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو ہم ناظر تو مانتے ہیں، لیکن حاضر کا معنی یہ نہیں لیتے ہیں کہ وہ یہاں پہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے کا معنی اللہ کا کنٹرول اتنا ہے کہ تمہیں اپنی شاہ رگ پہ اتنا کنٹرول نہیں جتنی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اسے روک دے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹنے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ جانتا ہے سینوں میں کیا ہے۔ دن اور رات کا داخل کرنا، رات کا کچھ حصہ دن میں چلا جاتا ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے، دن کا کچھ حصہ رات میں چلا جاتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے، سردیوں میں جا کے راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، گرمیوں میں جا کے دن بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، اس کے رسول پہ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، وہ لوگو، اب یہاں پہ اللہ نے ایک اشارہ کیا ہے کہ یہ جو تمہارے پاس مال ہوتا ہے نا، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی، یہ اصل میں پہلے کسی اور کی تھی، اب تیری ہو گئی، تیرے بعد کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ فرمایا وہ مال جس میں اللہ نے تمہیں مستخلف بنایا ہے، پہلے کسی اور کا تھا، آج تیرا ہو گیا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان مت سمجھ کہ مال ہمیشہ تیرا رہے گا، ایک دن تجھ سے نکل جانا ہے، اس لیے آج تیرے پاس ہے تو خرچ کر لے، کل کو تیرے پاس نہیں ہوگا۔ فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جس مال کے اندر اللہ نے آپ کو مستخلف کیا ہے اس کو اللہ کے راستے خرچ کرو۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، جو ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کرتے رہے تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔
وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، لوگوں کیوں نہیں ایمان اللہ پہ لا رہے ہو؟ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ رب پہ ایمان لاؤ. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور اس رسول نے تم سے عہد لے لیا ہے، یا اللہ نے تم سے عہد لیا ہوا ہے، وہ عالم ارواح میں. إِن كُنتُم، اگر تم مومن ہو تو مان لو اللہ کے رسول کی بات. هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وہ اللہ اپنے بندے پہ واضح آیات نازل کر رہا ہے. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لایا جائے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تمہارے اوپر رؤوف، شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کیوں نہیں، کیا وجہ ہے، کس لیے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہو گیا ہے تمہیں، اللہ تنفقون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو. بعض دفعہ ہمارے پاس جائیداد ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد کے لیے بعد میں چھوڑ کے جانا یہ اچھائی ہے، اچھی ہے، لیکن ایسا سمجھنا کہ اولاد کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے جائیداد بنا کے جائیں اور ہم ان کی اجازت کے بغیر لگا نہیں سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. ہاں اگر اللہ نے دیا ہے ان کو دے کے جائیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ انسان مرد ہے یا عورت ہے، اپنے زیور میں، اپنی جائیداد میں اپنی اولاد، ایک ہوتی ہے وہ اولاد جو ضرورت مند ہو، ایک ہے وہ اولاد جو خود کھاتے پیتے ہیں. تو بھئی کیا مسئلہ ہے جب کھاتے پیتے ہیں، سب کچھ ان کا چل رہا ہے، تو کیوں نہ وہ اپنی جائیداد اللہ کے ہاں اپنا گھر بنا کے جائیں. اب یہاں کہنا کہ ہمیں ان سے اجازت چاہیے، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. انسان کو اپنے مال میں اختیار ہے، جو چاہے کر دے. ہاں اگر وہ چھوڑ گیا وراثت تو اب اس کی وراثت کا ایسے ایسے تقسیم کیا جائے گا. لیکن انسان کو پہلے اپنی قبر کا اور اپنا سوچنا ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. فرمایا وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کے راستے میں کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور لوگوں یہ زمین و آسمان کی میراث جسے ہم وراثت کہتے ہیں، یہ تو اللہ کی ہے. ہم کہتے ہیں ہم وراثت لازمی بنا کے جائیں، یہ کر، اور فرمایا وہ لوگوں یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، زمین میں آسمان سب چیزیں اللہ کی میراث ہیں. لا یستوی، نہیں تم میں سے برابر ہیں جنہوں نے فتح مکہ یا صلح حدیبیہ سے پہلے خرچ کرتے رہے اور قتال کرتے رہے، یہ برابر نہیں ہے ان کے جو بعد والے ہیں. اولئک اعظم درجہ، ان کا بڑا مرتبہ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور قتال کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ کا وعدہ اچھائی کا سب کے ساتھ ہے. جتنے بھی ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو پوری طرح خبر رکھتا ہے. اب یہاں پہ اس آیت میں بتایا گیا لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو شروع میں ایمان لانے والے لوگ تھے نا، جو مکہ میں ایمان لائے، جب ایمان لانا ایسا تھا کہ جیسے آگ کے انگاروں میں ہاتھ ڈالنا ہے. وہ صحابہ اور وہ انصار کے لوگ بھی وہ تھے جنہوں نے مہاجرین کی ایسے وقت پہ مدد کی جب ان کو ضرورت تھی. جب چھٹے ہجری میں جا کے صلح حدیبیہ ہوتا ہے، اس سے پہلے تھوڑے سے لوگ تھے. ذرا اندازہ لگائیے، جنگ بدر میں 313 لوگ تھے، اب وہ تو بغیر منصوبہ بندے کی تھی. جنگ احد میں جا کے صحابہ کی تعداد 1000 تھی، اور جنگ خندق میں جا کے مدینہ کے لوگ 3000 کے قریب تھے آبادی. صلح حدیبیہ میں 1500 کے قریب لوگ گئے تھے. صلح حدیبیہ ہوتی ہے 2 سال بعد، مکے والوں کی غداری کی وجہ سے معاہدہ ختم ہو جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے مکہ میں حملہ کرنے والے، فتح کرنے والے 10,000 صحابہ تھے. سن 8 ہجری میں، 10 ہجری کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جاتے ہیں، تو حج پہ آنے والے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ مجمع ہے، 1 لاکھ سے زیادہ کا. یعنی عرب انتظار کر رہا تھا کہ اللہ کا وہ گھر جو مکہ مکرمہ میں ہے، جس کو ابرہہ بادشاہ ہاتھی لے کے یمن سے آیا تھا، جس کو فتح نہیں کر سکا تھا، اگر محمد غالب آ گیا تو یہ دین حق ہے، اگر محمد اس میں غالب نہ آیا تو اس کا دین حق نہیں ہے. اور اللہ نے جب غالب کر دیا مدینے پہ، تو لوگ جوک داخل ہونے لگے اسلام میں، فوجوں کی فوجیں داخل ہونے لگی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ وہ اس زمانے میں ایمان لائے جو فتح سے پہلے کا دور تھا، ان کا مرتبہ بڑا ہے، اور جو ایمان بعد میں لائے وہ ان کا مرتبہ برابر نہیں ہے. ذرا ان صحابہ کے بارے جانیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں،
سب سے پہلے صحابہ. اللہ نے کہا یہ دونوں برابر نہیں ہیں. جنہوں نے پہلے اپنا مال خرچ کیا تھا, جنہوں نے پہلے قتال کیا تھا, لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ کا سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے. کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ فلاں صحابی ایسے تھا, فلاں صحابی ایسے تھا. ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر جنگ میں مد مقابل تھا, احد میں, خندق میں, سب میں. فتح مکہ میں جا کے مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس کا وہ درجہ تو نہیں ہے, لیکن مسلمان ہو گیا, ایمان لے آیا. اب وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, وہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے, قرضا حسنا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اس کو مشابہت دی گئی ہے قرض کے ساتھ. جیسے قرض انسان کو لازمی واپس ملتا ہے, فرمائے اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ ایسے ہی گویا کہ اللہ کو قرض دے رہا ہے. فَيُضَاعِفْ لَهُ, اللہ اس کو دگنا تگنا کرے گا. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ, اور اس کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. یوم تری المؤمنون والمؤمنات, وہ دن جو قیامت کا آئے گا, اس دن ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں دیکھیں گے. یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم, ان کے آگے ان کا نور چل رہا ہوگا. بین ایدیہم وبایمانہم, اپنے ایمان کے ساتھ ہوں گے. ان سے کہا جائے گا بشراکم اليوم جنات, آج کے دن تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے. تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا, وہ جنت جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ ہوگا سب سے بڑی کامیابی. اور پھر قیامت کا وہ دن وہ بھی ہوگا یوم یقول المنافقون والمنافقات, اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا, ایمان والوں سے, انظرونا نقتبس من نورکم, ذرا تھوڑا سا ٹھہر جاؤ, ہمیں بھی اپنے نور سے تھوڑا سا نور دے دو. کہا جائے گا, فرشتے کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم, جاؤ واپس لوٹ جاؤ. فالتمسوا نورا, وہ پیچھے جاؤ نور کو تلاش کرو. فضورب بینہم بالسور, یہاں پہ ایمان والے اور منافقوں کے درمیان دیوار بنا دی جائے گی. باطنہ فیہ الرحمہ, اس کے اندر کی سائڈ پہ رحمت ہوگی. وظاہرہ من قبلہ العذاب, اور باہر والی سائڈ پہ اس اللہ کی طرف سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہوگا. ینادونہم, منافق آواز لگائیں گے, الم نکم معکم, ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا, ہاں کیوں نہیں, ہمارے ساتھ ہی دنیا میں رہتے تھے. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ, لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالے رکھا. وَتَرَبَّصْتُمْ, اور انتظار میں بیٹھے رہے. وَارْتَبْتُمْ, اور شک و شبے میں رہے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ, اور تمہاری آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ, اور اللہ کے بارے میں تمہیں اس شیطان نے دھوکے میں ڈالے رکھا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ, آج کے دن تم سے کوئی فدیہ لے کر بھی تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور نہ ہی کافروں سے. مَأْوَاكُمُ النَّارُ, تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, وہی جو ہے وہ تمہارا ٹھکانہ ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور بہت برا ٹھکانہ ہے. پھر اللہ نے فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا, کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا؟ اے لوگو, اتنی باتیں سننے کے بعد, اتنا قرآن سننے کے بعد, کیا اب بھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کہ ایمان والوں کا دل اللہ کا ذکر سن کے خشوع میں, ڈر میں آ جا کرے؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جایا کرے. وما انزل اللہ من الحق, اور جو اللہ نے حق نازل کیا ہے اس قرآن کو سن کے, اللہ کے احکامات کو سن کے, ایمان والو اب ابھی تک وہ ٹائم نہیں آیا کہ دل ڈر جائے کرے. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ, لوگوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی اس طرح تو نہیں نہ بننا. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ, جب ان کے اوپر بڑا لمبا دور ہو گیا تو فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ, ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہو گئے. اعلموا, یاد رکھ لو, ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اس کے مرنے کے بعد. قد بینا لکم الآیات, ہم نے یہ سب آیتیں تمہارے لیے کھل کے بیان کر دی ہیں. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل کر لو. ان المصدقین والمصدقات, بے شک صدقہ کرنے والے مرد, بے شک صدقہ کرنے والی عورتیں,
وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو جو دیتے ہیں قرض حسنہ کر کے، يُضَاعَفُ لَهُمْ، اللہ انہیں دگنا تگنا بڑھا دیتا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک غور کیجئے، نکتہ بتا رہا ہوں، جو اللہ نے بار بار کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں دگنا تگنا ہوتا ہے، کیا اس کا معنی ہے کہ ان کا اجر دگنا تگنا ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ ان دینے والوں کو جو ان کے پاس مال ہوتا ہے اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ جو چیزیں اللہ کے راستے میں دی جاتی ہیں نا، اللہ ان کو بڑھاتا ہے، اللہ ایسی برکت ڈالتا ہے کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے کیا تھا اور کہاں سے کیا اللہ نے دے دیا۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے جو ہے بہت عزت والا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جو لوگ صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اللہ کے راستے میں دینے والے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، اولئک هم الصدیقون، لوگوں یہ ہیں اصل صدیق، سچے لوگ، والشہداء عند ربہم، اور رب کے ہاں جا کے گواہ بننے والے، رب کے ہاں جا کے شہید بننے والے، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، ہماری آیات کو جو ہے جھٹلایا، یہی لوگ جہنم والے ہوں گے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت، وہ لوگوں یہ دنیا کا گھر، دنیا کی گاڑیاں، دنیا کا کھیل، یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، کھیل کود ہے اور زینت ہے، بس یہاں پہ خوبصورتی بنا لو، پتہ چلے گا آخر ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے سے بڑھنا، او میرے پاس اتنا ہے، اس کے پاس اتنا نہیں ہے، ایک دوسرے سے فخر کرنا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اولاد میں، مال میں زیادہ ہونا ہے، بس یہ دنیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، جیسے کوئی بارش آتی ہے کسی خشک جگہ پہ اور وہاں سے کوئی پودے اگ جاتے ہیں، وہ بارش کی وجہ سے، تو کافر کو وہ پودے بڑے اچھے لگتے ہیں، او سر سبز ہو گیا۔ ثم یہیج فترہ مصفرہ، پھر وہ پودے بڑھتے ہیں، سرخ سے ہو جاتے ہیں۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ پودے جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا یہ ایسے ہی ہے، بڑا سبز باغ نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں نا بڑا سبز باغ ہے دنیا، لیکن یہی سبز باغ جب ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے نا، پتہ چلے گا۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، ایسے لوگوں کے لیے، ان کافروں کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور ایمان والوں کے لیے مغفرت اور اللہ کی رضا ہوگی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کی زندگی ہے، یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے، انسان سمجھتا ہے میرا ہے لیکن اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، لوگوں دوڑ لگاؤ، سبقت کرو، بڑھو رب کے مغفرت کی طرف۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تیار کی گئی ہے ان لوگوں پہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، لوگوں دنیا میں جو بھی زمین پہ تمہیں مصیبت آتی ہے، تمہارے اپنے اندر کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو علم ہے اس کا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ پہ ان تمام چیزوں کو نوٹ میں رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم مایوس نہ ہو ان چیزوں پہ جو تم سے چلی جائیں۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو چیزیں مل جائیں ان پہ بڑی خوشی نہ ہو۔ انسان کو کوئی نقصان ہو جائے تو بڑا افسوس نہیں ہونا چاہیے، فرمایا جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہی ہو رہا ہے۔ بہت بڑا کچھ مل گیا تو انسان کہیں گے میرا کمال اس میں آ گیا، نہیں، اللہ نے تجھے دینا تھا وہ تجھے دے دیا۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے ان لوگوں کو، ہر اس کو جو مختال، شیخی، تکبر کرنے والے، فخر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ الذین یبخلون، اب ان لوگوں کا انجام جو بخیل بنتے ہیں، فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو بخیل، کنجوس بنتے ہیں
اور لوگوں کو کنجوس ہونے کا کہتے ہیں تو یہ لوگ بھی انہی میں سے ہیں. فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ جو بھی پھرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے حمید ہے. مت سمجھیں کہ ہم بخیل ہیں اور دیں گے تو اللہ ہمارا محتاج ہے، نہیں، اللہ غنی ہے. او کنجوس بھائی، او کنجوس بہن، اللہ تیرا محتاج نہیں ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور جو لوگ ایسے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے غنی ہے، تعریف والا، اللہ ان کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو یہ بینات دے کے بھیجا ہے. وانزلنا معهم الکتاب، اور ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، والمیزان، اور ترازو انصاف کو بھی نازل کیا، لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم رہیں. وانزلنا الحدید، اور ہم نے اس لوہے کو بھی ہم نے نازل کیا ہے. فیہ بأس شدید، اس کے اندر بہت سخت طاقت ہے، بہت بڑی چیزیں جنگوں میں اسی لوہے سے بنائی جاتی ہیں. ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. ولیعلم اللہ، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، ظاہر کرنا چاہتا ہے، من ینصرہ ورسلہ بالغیب، جو بغیر بن دیکھے اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ کے رسولوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے ظاہر کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، فرمایا ہم نے البتہ تحقیق نوح علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، ہم نے ان کی اولاد میں نبوت بنائی اور ہم نے ان کی اولاد میں کتابیں عطا فرمائی. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، پس ان کی اولاد میں سے، لوگوں میں سے کچھ تو ہدایت والے ہوئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سے لوگ فاسق ہوئے. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے ان کے پیچھے اپنے اور رسولوں کا سلسلہ چلایا. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو پھر آخر میں بھیجا. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو انجیل عطا فرمائی تھی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے ان کی پیروی کرنے والے جو اس وقت لوگ تھے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت ڈالی تھی. وَالرَّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور ان کے اندر ایک رہبانیت آ گئی، ہر چیز سے لا تعلق ہو جائے، چھوڑ کے جنگلوں میں بھاگ جاؤ، رہبانیت اختیار کر لو. انہوں نے اس کو بدعت بنا لیا تھا. ہم نے ان پہ کچھ نہیں لکھا تھا کہ کوئی ایسا راہب آ جائے، چھوڑ دے لوگوں کو اور جنگلوں میں جا کے عبادت کرنی شروع کر دے اور کہے کہ میں اللہ کے لیے جمعہ جماعت کو چھوڑ کر یہاں کی عبادت کر رہا ہوں. یہ جائز نہیں، انہوں نے اپنے اوپر بنا لیا تھا، ہم نے تو نہیں بات. اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہم نے تو کہا تھا مگر اللہ کی رضا کو تلاش کرو. فَمَا رَعُوَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، انہوں نے اس دین کی جو رعایت حق ادا کرنا چاہیے تھا، خیال رکھنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے نہ رکھا. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، ہم نے ان میں سے ایمان لانے والوں کو ان کا اجر عطا فرمایا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق بنے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے اس رسول پہ ایمان لاؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، تمہیں اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا. یعنی اے ایمان لانے والے جو نصارہ میں سے ہو، تم بھی اگر ہمارے اس رسول پہ ایمان لاتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر دے گا. ایک اپنے رسول پہ ایمان لانے کا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر اس پہ ایمان لانے کا، اللہ آپ لوگوں کو دوہرا اجر دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تمہارے لیے نور بنائے گا جس میں جو ہے وہ تم چلو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ، تاکہ جان لے اہل کتاب کے لوگ، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، اہل کتاب کے لوگوں کہ مت سمجھو کہ تم اللہ کے فضل تمہارے پاس اکیلا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے فضل اللہ کے پاس ہے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل اللہ کے پاس ہے. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں آ کے سورۃ حدید پوری ہوتی ہے اور ہمارے 27 سپارے جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. اس کے بعد آگے جو ہے وہ سورۃ مجادلہ ہے جو ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ پہ صحیح معنی میں ایمان لانے والوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا مستحق بنائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔